بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مکرم نہیں ہے. اب جو نکلا وہی سنا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی شے مکرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دعا کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے اپنی عنابت کا استحضار، عاجزی کا استحضار، یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے طرف. لکھ رہے ہیں مصنف فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ. دعا افضل عبادات میں سے اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک دعا کا بہت بڑا مقام ہے. لأن فيه إظهار العجز والافتقار والتذلل والانكسار والاضطراب بقوة الله تعالى وقدرته وغناه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خواتر أعدائه فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. بس دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں دعا کرنے کی توفیق. دعا تو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. دعا کرنے کا حق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاج، ذلت و انکساری کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قوت و قدرت، اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے اور اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار ہے. دعا میں کہ ہم کچھ نہیں، آپ سب کچھ ہم کو بنا سکتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے. اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جو جائے کہ اپنے دوستوں اور ولیوں کا دل، یہ دشمنوں کے دلوں کو بھی اللہ نہیں توڑتا، نہ کہ اپنے اولیاء کا دل. تو اللہ کے بندے نافرمان ہے، اس کو بھی اللہ گوارا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف ہے، یہ جائے کہ اپنے دوستوں و ولیوں کا دل ہو. اور دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. پس دعا میں خیر کے ابواب، خیر کے دروازوں کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی وصیت میں، جسے ابوالقاسم مغربی کے لیے کی ہے، فرمایا ہے کہ دعا مفتاح کل خیر، دعا ہر خیر کی کنجی. علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، فرمایا دعا مفتاح کل خیر، یعنی دعا ہر چیز کی کنجی ہے. اور دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. کہاں اس میں بھی کمی ہم لوگ کو. اور دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کا کہ تم امید رکھتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اور اس کے پانے اور حاصل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرو.
اس میں بھی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ دعا میں اتنا استحضار اور انابت، اعتراف قصور، جو چیزوں میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے قبول کا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے جو اس کو پکارے، دعا کرے اور اسے التجا کرے۔ سب چیزیں حقائق ہے مولانا، کوئی ثابت کرنے کی ضرورت تھوڑی نہیں، حدیث قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا جو اس کو پکارے، دعا کرے اور اسے التجا کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب مجھ کو کہتا ہے کہ تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچو تمہاری پکار کو، ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو کہ پہنچوں میں تمہاری پکار کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر لے۔ قال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انی لا احمل ہم الاجابہ ولیکن ہم الدعا، وإذا لا احمل ہم الاجابہ لیکن ہم الدعا وإذا الحمت الدعا کہتے میں اس کے ڈر نہیں کرتا کہ دعا قبول ہوگی، دعا کی جو توفیق ہوئی اسی کو سب کچھ سمجھتا ہوں۔ بہت عمدہ۔ قال امیر المومنین انی لا احمل ہم الاجابت، اجابت کے قبولیت کی میں امید، لیکن ہم دعا چاہتا ہوں۔ وإذا الہمت الدعا، جب میں دعا کے الہام کیا جاتا ہوں تو اجابت اس کے ساتھ ہے۔ معلوم ہے کہ دعا کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، دعا کرنے کی ضرورت اس میں بہت کمی ہے ہمارا، کہاں کوئی دعا کرتا ہے دل سے، فرض کے بعد ہی دعا دل سے ہونی چاہیے، کہاں کرتا ہے، طویل نہ ہو لیکن دل سے تو ہو۔ میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں کہ دعا کرنے کی توفیق ہو جائے، اس لیے جب دعا کرنا دل میں ڈال دیا گیا تو اجابت بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ قرآن حدیث، اب یہی یقین کرنا ہے کہ ہم دعا جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے قبول کرنے کے لیے یہ دعا ہم سے کرا رہا ہے، یہ اس کا حدیث یہی۔ حضرت مطرف نے شخیر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ کون سی چیز خیر کی جامع ہے تو معلوم ہوا کہ خیر تو بہت ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے، اور تو اللہ عز و جل کے قبضہ والی چیز پر قادر نہیں الا یہ کہ جو تو اس سے مانگے وہ تجھ کو دے۔ معلوم ہوا کہ خیر تو بہت ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے۔ معلوم ہوا کہ خیر تو بہت ہے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے، اور تو اللہ عز و جل کے قبضے والی چیز پر قادر نہیں الا یہ کہ وہ جو تم مجھ سے مانگو اسے سب ان کے قبضے میں ہے، تم مجھ سے چھین نہیں سکتے بلکہ دعا کرو۔ بہت عمدہ۔ یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے، اور تو اللہ عز و جل کے قبضے والی چیز پر قادر نہیں الا یہ کہ جو اس سے تو مانگے اس پر قدرت ہے، مانگنے پر قدرت ہے، اس کو حاصل کرنے پر قدرت نہیں ہے۔ مانگے تو وہ اس کو تجھے دے۔ معلوم ہوا کہ خیر کی جامع دعا، خیر کی جامع دعا۔ باب تزکیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یہ ہمارے حضرت بہت اسی پہ بہت کلام کیا ہے۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک فرما، تو نفس کے پاک کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، جو اس کا ولی اور مولا ہے۔ بالکل ترجمانی ہے ماشاء اللہ سب ایک جانی کرتے بہت سب سے بہتر ہے، تو اس کا ولی اور مولا ہے۔ اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر تزکیہ نفوس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے، اور اس کے اعظم کنجی دعا۔ اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر تزکیہ نفس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے، تزکیہ کرنا، اور اس کے اعظم کنجی دعا، اور اللہ عز و جل کی طرف احتیاج ہے، اپنے احتیاج کو پیش کرو، محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کی حقیقت کو بھی منکشف فرمائے۔ یہ چیز ختم تو نہیں ہو سکتی، جو اصل چیزیں ہوتے رہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مفید سمجھی تو اسی کا توقع کیا، جو چیزیں مضر ہیں اس سے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک۔ اکثر دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیک، اے مقلب القلوب میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے۔ ٹھیک ہے، اے مقلب القلوب میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے۔ چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے، جب بندہ پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے اور اس کی ضرورت وہ فاقہ سچا ہو، اس کی امید قوی ہو، اور قبولیت میں تو جلدی نہ کرے، اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے، اس کی دعا رد نہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بھی کی توفیق دے۔ بہت سی دعائیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کیا دعا کریں، دعا دو چار مرتبہ کر لیا نہیں۔ چنانچہ جب بندہ پر اس کا قلب مطمئن ہو اور اس کی ضرورت و فاقہ سچا ہو اور اس کی امید قوی ہو اور قبولیت میں جلدی نہ کرے اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے، تو اس کی دعا رد نہ ہوگی۔ سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ اپنے پر بھروسہ نہ کرو، اللہ ہی سے رجوع کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فلاح کو منحصر فرمایا ہے تزکیہ پر، تو پھر تزکیہ کی صورت میں ہم کو سلامتی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے وہ جس کا چاہے تزکیہ فرما دے۔ اتنی بڑی بات انابت سچی نے کہا، مجھ صاحب عرب عالم لکھ رہا ہے، بہت ہمارے لڑکے کہتے ہیں وہ عربی میں رہتے ہیں، کہا بہت زیادہ یہ لوگ توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنی فکر اصلاح۔ ہم سمجھتے ہیں عرب سب منکر ہی ہیں کہ عرب لکھ رہا ہے، صحیح نے خود کہا کہ توبہ استغفار کا بہت اہتمام، عرب عوام کا بھی استغفار کا بہت اہتمام۔ اللہ ہی وہ ذات ہے وہ جس کا چاہے تزکیہ فرما دے، تمام اختیارات اسی کو حاصل ہے۔ اللہ تمام اختیارات اسی کو حاصل ہے اور اس کی مشیت پر موقوف ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے وللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے تزکیہ فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا۔ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہ دیتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے دار قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہ دیتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں رقم تراز ہے ما زکا منکم، مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی ایسے خیر کی رہنمائی نہیں پا سکتا جس سے وہ اپنے نفس کو نفع پہنچا سکے، اور کسی بھی ایسے شر سے بچ نہیں سکتا جس کو اپنے نفس سے دفع کر سکے۔ یعنی یہ تمام محض اللہ عز و جل کے قبضے میں، جو خیر ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آئے گی، جو شر ہے اللہ ہی کے حکم سے بچے گا۔ وقال غیر بارہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب، حضرت برا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب کو ہمارے ساتھ مٹی منتقل کر رہے تھے، اس حال میں کہ مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کے سفیدی کو ڈھانپ دیا تھا، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت سے سرفراز نہ فرماتے تو ہم نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ اللہ کی ہدایت، بس معلوم ہوا کہ ہدایت، ایمان، نیز سب کچھ تنہا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا بیج صحابہ کرام کے نفوس میں بوتے تھے اور بار بار اس کی تاکید فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے شروع میں فرماتے تھے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت سے نواز نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اللہم اہدنا وسدنا۔ تو دعا اصل تزکیہ نفس کے لیے اعظم ابواب کی حیثیت رکھتی ہے، بس دعا تزکیہ نفس کے لیے اعظم ابواب کی حیثیت رکھتی ہے، چنانچہ جس کو معلوم ہو جائے کہ نفس کا صلاح، تزکیہ اور استقامت اللہ کے اختیار میں ہے تو اس سے امیدوار اور طالب بن کر انتظار کرے گا۔ معلوم ہے تب تو معلوم ہے جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا، اور اس کے در پر الہا کے ساتھ دعا کرے گا تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو اور دنیا و آخرت میں نجات و فلاح ملے۔ بہت جامع ہے کہ بہت جامع، ہماری لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں حضرت کا خلاصہ کے طور پر، حدیث سے بھی لے آئے، آیت بھی لے آئے، بزرگوں کا قول بھی لے آئے، پورا بات لے آئے۔ سب نے دعا کی اہمیت، دعا صرف دینی یا دنیاوی حاجات بلکہ تزکیہ نفس میں بھی دعا، چنانچہ حضور نے فرمایا اللہ